دیکھیں ساری شلواریں ٹنگی ہوئی ہیں کے اوپر ایک قبر بنی ہوئی ہے جس میں کسی نے آگ بھی لگائی ہے، اور یہاں آپ کو کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں، دیکھیں یہ ساری شلواریں اوپر بھی ٹنگی ہوئی ہیں شلواریں۔ لوگ کہا جاتا ہے کہ جو جس کی بھی مراد اگر پوری کرانی ہو تو وہ یہاں پہ اپنی شلوار اتار کے لگا دے، اور دوسری شلوار لانا بھی منع ہے سختی سے، تو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو دیکھیں آپ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کون سی ترقی میں جا رہی ہے، اور ہم مسلمان دیکھیں کہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان چیزوں میں۔ دیکھیں ساری شلواریں لگی ہوئی ہیں، ہاں پتہ نہیں کیا سسٹم ہے، اللہ معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم حضرات، ناظرین اکرام، اس کلپ کو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، اس پر ڈسکس کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین اکرام، مزارات اولیاء کرام یہ وہ مقدس مقامات ہیں جہاں پر لمحہ لمحہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ مقدس مقامات ہیں جہاں پر انسان جب حاضر ہوتا ہے تو اس کو قلبی اور ذہنی طور پہ سکون حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جب سے مزارات اولیاء کرام پر جاہل لوگ قابض ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک مزارات اولیاء کرام پر روز بروز خرافات و بدعات میں اضافہ ہوتا دیکھا جا رہا ہے۔ طواف کرنا، سجدے کرنا، دھمال ڈالنا اور نہ جانے بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے خرافات و بدعات جو ہیں وہ روز بروز جنم لے رہے ہیں مزارات اولیاء کرام پر۔ میں اکثر مزارات کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اب تمام مزارات کے اوپر یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی مزار اس وقت ایسی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ ہوں گی ایسی مزارات جن پر یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ لیکن آج اس وقت برِ صغیر پاک و ہند میں تقریباً 95% مزارات ایسے ہیں جن کے اوپر یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ سجدے کرنا، طواف کرنا، عورتوں کا آنا، منتیں ماننا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ مزارات اولیاء کرام پہ دیکھیں گے۔ ناظرین اکرام، پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ ان تمام تر بدعات و خرافات کو پھر اہل سنت کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی طرف وہ موڑ دیا جاتا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں، سنیوں کی تعلیمات ہیں، اہل سنت کی تعلیمات ہیں۔ میں آپ کے اس وصول سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے اعلیٰ حضرت کو پڑھیے، مطالعہ کیجیے کہ اعلیٰ حضرت نے مزارات اولیاء پہ حاضری کا جو سنت طریقہ آپ نے لکھا ہے، کیا اس میں کہیں یہ لکھا ہے کہ آپ سجدہ کریں؟ کیا یہ لکھا ہے کہ آپ طواف کریں؟ کیا وہاں یہ لکھا ہے کہ عورتیں آئیں؟ یہ تمام تر چیزیں اعلیٰ حضرت نے لکھ دی ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کے مزار کے اوپر ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے جہاں پہ یہ تمام تر چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ سجدہ بھی نہیں کرنا، دھمال بھی نہیں کھیلنا اور طواف بھی نہیں کرنا۔ یہ تمام تر چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، یہ تمام تر چیزیں حرام ہیں۔ تو جب اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا ہے، ہم اہل سنت کا عقیدہ بھی نہیں ہے، تو یہ چیزیں ہماری طرف نہ چھوڑی جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نہ اہل سنت کے ساتھ تعلق ہے، نہ اسلام کے ساتھ تعلق ہے، بلکہ یہ وہ جاہل لوگ ہیں جن کو آپ حضرات نے زبردستی بٹھا کر مسلک اور دین کو جو ہے وہ بدنام کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمیں آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جب بھی ہم کسی مزار پہ حاضر ہوتے ہیں تو وہاں بیٹھے مجاور اور خلیفے ہمیں وہ چیزیں دکھاتے اور بتاتے ہیں جن کی نسبت صاحب مزار سے بتائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کنواں ہے یا کوئی ایسی بوتل ہے جس سے تیل نکل رہا ہوتا ہے۔ میں خود ایک مزار پہ حاضر ہوا تو مجھے ایک بوتل دکھائی گئی اور کہا گیا کہ یہ وہ تیل ہے کہ جب سے صاحب مزار نے اس بوتل کو استعمال کیا، آپ کے وصال کو 500 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک اس بوتل سے تیل ختم نہیں ہو رہا۔ وہ بوتل زمین کے اندر رکھی ہوئی تھی اور اسے تیل نکال کر لوگوں کے اندر تقسیم کیا جا رہا تھا۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مزارات اولیاء پہ حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پر بیٹھے مجاور اور خلیفے لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کنواں جو ہے یہ 700 سال پرانا ہے، یہ درخت 500 سال پرانا ہے، یہ تیل جو نکل رہا ہے یہ 1000 سال پرانا ہے۔ یعنی وہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں جس کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ دین سے تعلق ہے، نہ صاحب مزار سے تعلق ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان پیروں سے، ان سجادگان سے، ان مجاوروں سے، ان خلیفوں سے کہ خدا کے لیے آپ ایک چیز کا جواب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا جو صاحب مزار ہیں انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ لوگوں کو یہ بتائیے کہ درخت 1000 سال پرانا ہے، یا یہ کہا تھا کہ یہ کنواں جو ہے یہ صاحب مزار کی نسبت سے آج بھی چل رہا ہے، یا کہ یہ کہا تھا
کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ تیل جو ہے ہماری وجہ سے آج تک نکل رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ صاحب مزار کو اگر یہ مقام حاصل ہوا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، اللہ رسول کی اطاعت کی وجہ سے صاحب مزار کو مقام حاصل ہوا ہے، قرآن پڑھنے سے، حدیث پڑھنے سے، سنت اور شریعت پہ چلنے سے مقام حاصل ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے؟ اصل میں اس کی وجہ یہ کہ پھر آپ کی دکانداری بند ہو جائے گی، اور بھولی جو عوام ہے ہمیں ان کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے صاحب مزار کو مقام حاصل ہوا قرآن پڑھنے سے تو وہ قرآن نہیں پڑھ رہے، نماز پڑھنے سے جس صاحب مزار کو اللہ نے ولایت بخشی ہے اس کے چاہنے والے نماز نہیں پڑھتے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے صاحب مزار کو مقام ملا ہے تو ان کے چاہنے والے منتیں مانیں گے، دھمال کھیلیں گے، رقص و سرور کریں گے، وہاں پہ طواف کریں گے، سجدے کریں گے، یعنی وہ چیزیں جو اسلام کے سراسر خلاف ہیں، لیکن جو صاحب مزار نے کر کے دکھائیں اس پہ کوئی عمل نہیں۔ یعنی یہ محبت تو نہ ہوئی نا، محبت تو یہ ہے کہ اگر آپ مزار پہ حاضر ہو رہے تو ویسے کریں جو صاحب مزار نے کر کے دکھایا۔ یعنی ایک چیز دین کے اندر نہیں ہے، آپ اس کو دین کے اندر شامل کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دھمال ہو گیا، طواف ہو گیا، سجدے ہو گئے، یہ دین کے اندر نہیں ہے۔ تو آپ وہ کریں جو ساری زندگی اس صاحب مزار نے عمل کر کے دکھایا، تو پتہ چلے گا کہ آپ واقعی سچی محبت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تمام تر صورتحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شروع میں جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے آپ کو وہاں پہ قبر بھی نظر آئی ہے اور بہت سی شلواریں دیکھی ہیں کہ جو لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وہاں پہ ایک شخص کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں اور بطور منت اپنی شلوار اتار کر یہاں نعوذ باللہ من ذالک لٹکا دیتے ہیں اور باقاعدہ طور پر شلوار کے بغیر واپس جاتے ہیں کہ یہ ان کی منت ہوتی ہے۔ آج تک ہمیں ان جاہل لوگوں کی سمجھ نہیں آئی کہ جو قرآن نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، شریعت نہیں سیکھتے، ان کو یہ پتہ ہوتا کہ انسان کی جو شرمگاہ ہے اس کو چھپانا کتنا لازمی ہے۔ وہ اپنی شلوار اتار کے لٹکا کے چلے جاتے ہیں۔ اس کا اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حیرانگی ہے ان لوگوں پر جو اپنی شلواریں اتار کے لٹکا کے چلے جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھی ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں شلواریں لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو کیا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شریعت ہے اور سنت ہے کہ جو یہ اندھی عوام کر رہی ہے؟ خدا کے لیے مدارس میں جا کر دین سیکھیے، اپنے بچوں کو دین پڑھائیے، اپنے بچوں کو اللہ رسول کی شریعت سکھائیے تاکہ معاشرے سے ایسی جہالت کا خاتمہ ہو سکے۔